اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کا 9واں دن 9 عرفہ اگر کوئی اس دن روزہ رکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی عرفے کے دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت. ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے فضائل. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے قرآن کریم کے اندر. والفجر واللیال عشر. اس سے معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کا شروع کے 10 دن اسلام میں ان کی خاص اہمیت ہے کہ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. اور اسلام کا اہم رکن حج اور حج کا اہم رکن وقوف عرفہ وہ اسی عشرے میں کیا جاتا ہے. وقوف عرفہ ایسا عمل ہے جو اللہ کے خاص فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن ہے. وہ اسی عشرے میں ہوتا ہے. رمضان المبارک کے بعد سب سے فضیلت والے تو رمضان کا مہینہ ہے، لیکن رمضان کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ یہ 10 دن ہیں. اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا سب سے بہترین موقع ان 10 دنوں میں ہے. اس لیے ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، روزہ رکھا جائے کثرت سے. اور انہی 10 دنوں میں اس عشرے کے 10ویں دن اللہ کے حضور میں قربانی پیش کی جائے اور زیادہ سے زیادہ تکبیر، تحلیل، توبہ اور استغفار کی جائے. احادیث میں اس عشرے کے بہت سی فضیلتیں آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے عمل سے میں زیادہ پسندیدہ ہو. اللہ کو سب سے زیادہ جو نیک عمل پسند ہیں وہ ان 10 دنوں میں. ان کی فضیلت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، پہلا عشرہ، ان سے زیادہ کوئی دوسرے دن عظمت والے نہیں ہیں، نہ افضل ہیں نہ عظمت والے. لہٰذا تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، تکبیر بیان کرو، تحلیل، لا الہ الا اللہ کثرت سے کیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے ذات سے یہ قوی امید ہے کہ اللہ اس دن کے بدلے میں، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے آخری دن جو عرفے کا روزہ ہے، آخری دن سے پہلا 9واں دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کا 9واں دن 9 عرفہ اگر کوئی اس دن روزہ رکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی عرفے کے دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عرفے کے 1 دن کا روزہ 9 ذی الحجہ کا وہ 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھا جائے. لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مختلف حصوں میں، مختلف ملکوں میں، دنیا میں مختلف جگہوں پر عرفے کا دن الگ الگ ہوتا ہے، تاریخ جیسے آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو اب عرفے کا دن کون سا مانا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے جیسے عید الفطر کا دن ہے، جیسے عید الاضحیٰ کا دن ہے، جیسے شب قدر کی رات ہے، جیسے محرم کی 10 تاریخ ہے. جس دن بھی جہاں چاند ہوتا ہے چاند کے حساب سے ہوتی ہے. تو جیسے تاریخ کے حساب سے جس جگہ جو تاریخ پڑتی ہے عید کی، جو تاریخ پڑتی ہے بقرعید کی، جو تاریخ پڑتی ہے 10 محرم کی، جو تاریخ پڑتی ہے شب قدر کی، تو وہاں اسی جگہ وہیں اسی حساب سے عید ہوتی ہے، اسی حساب سے 10 محرم ہوتا ہے. تو جو جس ملک میں رہتا ہے، جو جہاں رہتا ہے، جو جس کونے میں رہتا ہے، تو اس کے یہاں ذی الحجہ کی جو بھی تاریخ ہوگی، اس کے یہاں ذی الحجہ کی جو بھی تاریخ ہوگی تو 9 ذی الحجہ کو وہیں اس کے لیے یوم عرفہ ہے. اور اگر یہ شک صبح ہے کہ وہاں یوم عرفہ آج ہے، ہمارے یہاں کل ہوگا، تو پھر 2 دن کے روزے رکھ لیے جائیں، 8 ذی الحجہ کا بھی اور 9 ذی الحجہ کی. لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ جس جگہ جو بھی تاریخ بنے گی اس جگہ وہی دن کہلائے گا. تو ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا دن بقرعید سے 1 دن پہلے، جیسے وہاں 1 دن پہلے ہوتا ہے، وہاں چاند پہلے دکھا، جن ملکوں میں چاند بعد میں دکھا ان کے یہاں وہ تاریخ اس دن بنے گی.